أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم صالحا انہی کے بھائی صالح کو ان اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں کے بعد تیسرا قصہ ہے جو اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ملکہ سبا تو اپنی حکومت اور دولت کے باوجود اسلام سے بہرہور ہوئی. اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی اور اس نے عقل و شعور سے کام لیا اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن یہ جو تھے سمود والے، انہوں نے بہت ضد اور بڑی زیادتی کا ارتکاب کیا. ان کے مکانات مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتے تھے، مدائن صالح کے نام سے. تو وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرنا نہیں، زیادہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو تاکہ اللہ کا عذاب جو ان پر آیا کہیں تم پر بھی نہ آ جائے. تو دو فریق بن گئے. ایک فریق تو وہ تھا جو مستضعفین کہلاتے تھے اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مستکبرین کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. انہوں نے کمزور کیے گئے لوگوں سے کہا کیا تم مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم تو مانتے ہیں. تو متکبرین جو خود کو بڑا لوگ سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس نبی کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں. قال یا قومی صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لما تستعجلون بالسیئۃ تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو برائی قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سیئہ کا معنی عذاب الہی اور حسنہ کا معنی اس کی رحمت اور امن و سکون. وہ بھی کہتے تھے کہ اے صالح جلدی وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہتے ہو. جس طرح قریش مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اور کہنے لگے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی دو گروہوں میں بٹ گئی. ایک گروہ اسلام پر قائم رہا اور دوسرا گروہ اپنے کفر و شرک پر قائم رہا.
اور اسلام والوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتا رہا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو فتح یاب کیا، اور کفر شرک والے یا تو قتل ہو کر مردار ہوئے یا پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ تو فرمایا کہ اے میری قوم، تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے عذاب آنے سے پہلے پہلے، اس میں تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ لولا تستغفرون اللہ، اس مہلت میں اللہ سے بخشش طلب کرو، شاید اللہ کو تم پر رحم آ جائے اور وہ تمہیں عذاب سے بچا لے اور تمہاری تباہی اور بربادی اللہ پاک تم سے ہٹا لے۔ قالوا طیرنا بک، کہنے لگے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، وَبِمَن مَّعَكَ، اور انہیں بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور کسی آدمی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس میں نحوست ہے اور یہ جہاں جاتا ہے وہاں نقصان ہوتا ہے، یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے، ایک مسلمان آدمی اس سے دور رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تو تمہیں اور تمہارے ایماندار ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پر آئے دن مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا، تم منحوس ہو یا ہم منحوس ہیں، یہ دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پاک کے پاس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اس دنیا میں تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے اور تمہیں مال و دولت اور تمام سہولیات دی جا رہی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ تم زندگی کس طریقے سے گزارتے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 اشخاص تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پیدا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، کہنے لگے آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم یقیناً ضرور رات کے وقت اس پر اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے وارث سے ضرور کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فرمایا 9 بدماش تھے اس قوم کے، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ، جن میں سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا، جس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اور اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فرمایا اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی یہ اونٹنی ہے، اس کو اور اس کے پینے کو تم لوگوں نے درمیان میں دخل نہیں دینا اور اس کو روکنا نہیں. لیکن وہ بدبخت اور اس کے 8 دوسرے ساتھی انہوں نے کہا قسمیں کھاؤ ہم رات کے وقت حملہ کریں گے. بیتا یبیتو تبییتن کا معنی ہوتا ہے کسی پر رات کو حملہ کرنا. تو کہا رات کے وقت حملہ کریں گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کا منصوبہ قریش نے بنایا، لیکن انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ اگر ہم قتل کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے ہاں ہم نے قتل کیا ہے اور بنو ہاشم کو ان کی دیت دے دیں گے. مگر انہوں نے کہا کہ دن کے وقت تو ہم حملہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ صالح علیہ السلام کے گھر والے اور ان کے ایماندار ساتھی ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیں گے، البتہ ہم رات کے وقت حملہ کریں گے. اور دوسری یہ بات ہے قسم کھا کر آپ اس میں عہد کرو کہ ہم میں سے کوئی اعتراف جرم نہیں کرے گا. ہم کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کون مار گیا کون حملہ کر گیا، ہم تو وہاں جائے واردات پر موجود ہی نہیں تھے. اور لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ ہم تو بالکل سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی چال چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سوچتے بھی نہیں تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کی چال کا. انا دمرناہم، یہ کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وقومہم اجمعین، اور ان کی قوم بھی، قوم کو بھی، سب کو. فرمایا انہوں نے چال یہ چلی کہ رات کے وقت حملہ کریں گے، جرم کا اعتراف نہیں کریں گے. اور ہم نے یہ چال چلی کہ اپنے نبی کو وہاں سے نکال لیا اور ایمان والوں کو بھی وہاں سے نکال لیا. اور 2 طرح کا عذاب قوم سمود پر آیا. ایک تو یہ کہ بڑی زبردست چیخ اوپر سے آئی اور نیچے سے زبردست زلزلہ آیا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے آ لیا. اور سورۃ ہود میں فرمایا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ ان ظالموں کو ایک چیخ نے آ پکڑا. ایسی زبردست چیخ تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اوندے منہ زمین پر گرے رہے. تو فرمایا کہ ان کی چال کا اور ان کے مکر و فریب کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا. ترجمہ ایک بار. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سمود کی طرف بھیجا. أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو. ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ 2 گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. قَالَ يَا قَوْمِ،
صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لم تستعجلون بالسیئۃ تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو برائی کو قبل الحسنہ بلائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ تم اللہ سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالوا اطیرنا بک انہوں نے کہا ہم نے تمہارے ساتھ بدشگونی پکڑی ہے وبمن معک اور ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھی ہیں قال طائرکم عند اللہ فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط اور شہر میں 9 افراد تھے یفسدون فی الارض جو زمین میں فساد مچاتے تھے ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ کہنے لگے آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ لنبیتنہ وأہلہ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے ثم لنقولن لولیہ اور پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ ہم تو اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے چال چلی وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی چال چلی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سوچتے بھی نہیں تھے فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کی چال کا انا دمرناہم یہ کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا وقومہم اجمعین اور ان کی قوم کو سب کو صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.